67 کنٹریز آ رہی ہیں, وہاں کے بڑے بڑے وزیر آ رہے ہیں, ہم نہیں ہیں ادھر. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یار یہ آپ کے ذاتی انٹرسٹ ہیں نا ہمارے لیڈران کے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ نا پیک لیول پہ. گلوبلی آپ دبئی میں رہیں, سعودیہ میں رہیں, وہاں پر کون سی قوم کی آپ نے زیادہ رسپیکٹ پائی, پاکستانیوں کی یا پھر ہندوستانیوں کی؟ سر وہاں پہ پاکستانیوں کی زیادہ رسپیکٹ ہے. وہ اس قابل ہو سکتے ہیں, کیپیبل ہو سکتے ہیں, ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم ہوا ہے, ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں آزادی تو کٹی لی تھی. نہیں, ان کی ہسٹری ہم سے زیادہ پرانی ہے. کس طرح سے؟ جا رہے ہیں تو کہتے ہیں ویئر آر یو فرام, یو پاکستان گو ٹو, تو انڈیا کو ویلکم, بنگلہ دیش ویلکم, سری لنکا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کسی جگہ سے نہیں ڈرتے. جو دو لوگ ڈرتے ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یار خام خواہ مجھے محکمہ کھینچے گا, خام خواہ مجھے لوگ ذلیل خوار کریں گے. خود غلط ہے. اگر ہم حصہ لیں گے, ہم چلیں گے تو جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. یہ تو پاکستان جو ہے 1947 سے پہلے کا چلا گیا ہوا ہے. ابھی آج ایک ملاقات جو ہے وہ ایک فورم اس وقت جو برکس کے نام سے ہے, برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اور ساؤتھ افریقہ جس میں ہے, وہ تقریباً 40 ایک ملکوں کو انہوں نے بلایا ہے بیرس صاحب, لیکن اس میں پاکستان نہیں ہے. بلکہ انہوں نے جو ساؤتھ افریقہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھارت کے وزیر اعظم کو ریسیو کرنے آئے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ چائنیز پریزیڈنٹ کو ریسیو کرنے آئے ہیں. لیکن ہمارا کبھی پاکستان سے کبھی کوئی صدر وزیر اعظم آج تک ساؤتھ افریقہ نہیں گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عموماً کبھی ملٹی لیٹرل فورمز پہ اسٹیٹس کی لیڈرز کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, جس طرح کہ شی جن پنگ کی اور مودی صاحب کی ملاقات ڈیو ہے اس فورم پہ, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی جو ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے وہ کتنی کچھ زیادہ بڑھ چکی ہے؟ ایک تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے کہیں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, دوسرا ان جیسے فورمز میں ایکٹیو ممبرشپ نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں کہ انڈونیشیا, ایران, یو اے ای, ان ملکوں کو جو ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہی نہیں ہے, پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے ملک سمجھتے ہیں, ان کو بلایا جا رہا ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کو جو ہے وہ کیوں ایسی ناکامی آپ کو سمجھتے ہیں کہ دیکھنی پڑ رہی ہے؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ دو طریقوں سے اس کو دیکھنا چاہیے. ایک تو پاکستان کی اپنی جو ڈپلومیٹک فیلئر ہے اور اس کے نتیجے میں جو آئسولیشن ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے, یعنی ڈسپائٹ دا فیلئر بھی ہمیشہ جو کہیں نہ کہیں کوئی روم ہوتا ہے آپ کو پلے کرنے کے لیے یا موو کرنے کے لیے, اس کو بھی یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. جو پہلی چیز ہے کہ جو ڈپلومیٹک فیلئر اور آئسولیشن, اس کا نتیجہ ظاہر ہے یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تقریباً ہر کنسیڈریبل فورم جو ہے اس سے باہر ہوتا ہے, اور اس سے نہ صرف یہ باہر ہوتا ہے بلکہ اس کو پاکستان کی جو اس وقت کی رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے وہ اپنا کوئی کارنامہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں نہیں گئے, اس میں نہیں گئے یا اس میں نہیں جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, یا جو بھی وہ اپنی اپنی ایکسپلینیشن جو ہے پاکستان کے عوام کو دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ یہ بات تسلیم کریں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس حد تک ایک کیٹاسٹروفک شکل اختیار کر گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر فورم پہ سے ہمیں باہر نکالا جاتا ہے. تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی جو ان کی ناکامی اور فیلئر ہے اس کو اپنا کارنامہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ اس کی جو ہے جو آئسولیشن ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ انڈیا کی جو فارن پالیسی کی سکسس ہے, یعنی یہ دونوں کا اب آپس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک لازم و ملزوم ہو گیا ہے کہ جہاں پہ انڈیا کی فارن پالیسی کی سکسس آپ کو زیادہ زیادہ نظر آئے گی, اس سے انڈیا کو فائدہ تو ہے ہی ہے, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی سکسس جو ہے از آلویز برنگ سم بینیفٹس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی زیادہ آپ کو وہ سکسس نظر آئے گی اتنا زیادہ آپ کو پاکستان کا فیلئر نظر آئے گا, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے جو انڈیا کے ساتھ سینگ اڑائے ہوئے ہیں ایک غلط طریقے سے اور غلط ایٹیچیوڈ اپنایا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں وہ دن بہ دن آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. اور یہ کوئی سازش نہیں ہے, دس از ناٹ اے کنسپیریسی.
آن پارٹ آف انڈیا. چونکہ اگر یہ سازش ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اس بات کا اعلان نہ کرتا. انڈیا نے باقاعدہ پرائم منسٹر کی سطح سے لے کے تو ان کے جو ایکسٹرنل منسٹرز اور ان کے جو دیگر اہلکار ہیں، آفیشلز ہیں، انہوں نے اوپنلی یہ کہا ہے کہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں. ایون پرائم منسٹر مودی نے اس پہ 2-3 سے زائد تقریروں میں اس بات کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہیں بیٹھ کے کوئی خفیہ طریقے سے کوئی کنسپیریسی تیار نہیں کی کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ پاکستان اس کو بنا کے پیش کر رہا ہے، بلکہ اس کو اپنے منشور کا حصہ بنایا. اور اس کو منشور کا حصہ بنانے سے پہلے یہ چیزیں باقاعدہ ڈسکس ہوئی کہ بھائی یا تو آپ یہ معاملات ہمارے ساتھ طے کریں، نیگوشیٹ کریں، ہمارے درمیان جو ڈسپیوٹ ہیں ان کی ریزولوشن کا کوئی راستہ نکالیں، ادروائز ہم خود اس کا راستہ نکالیں گے. اور خود راستہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فورم ہیں ان سے آپ کو جو ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 5 سال سے انڈیا کی فارن پالیسی کے مین جو آپ کہہ لیں کہ ایک ایلیمنٹس ہیں ان میں سے ایک ہے جس پہ زور دیا جا رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو جب انہوں نے ری اینالائز کیا تو انہوں نے اس بات پہ باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اپنی اس پالیسی میں کامیاب رہے ہیں اور ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیا ہے، جس کے لیے مودی صاحب نے لفظ استعمال کیا تھا ایکڑی نکالنا، کہ ہم نے پاکستان کی ایکڑی نکال دی. تو اب یہ چیز سامنے رکھنے کے بعد وہ ایکڑی نکالنے سے لے کے آج تک بھی 2-3 سال تو ہو چکے ہیں نا، تو اس کے بعد جتنے بھی ایونٹ ہوئے انٹرنیشنلی اس میں پاکستان کا رویہ کیا رہا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے 40 ملکوں کو انوائٹ کیا. جناب اس طرح کے جو فورمز ہوتے ہیں اس میں کوئی کسی کو انوائٹ نہیں کرتا. اس میں ایک جو ہے بیہائنڈ دا سین ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے، ملک باقاعدہ درخواستیں دیتے ہیں، اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ فورم ہو رہا ہے، آپ کا اس میں کی رول ہے تو آپ ہمیں بھی اس میں شامل کریں. تو پھر انویٹیشن آتی ہے، آپ آنکھیں نکالیں سرحد کے اس پار بیٹھ کے اور آپ کہیں کہ جی ہم کسی ایسے فورم میں شامل ہی نہیں ہوتے جس میں انڈیا شامل ہوگا، تو پھر آپ کون سے فورم میں شامل ہوں گے؟ مطلب انڈیا کو آپ نے اگر خود ہی جو ہے ایلیفینٹ ان دا روم مان ہی لیا ہے، اور وہ ماننے کے بعد بھی آپ کو ابھی تک اتنا جو ہے وہ فہم نہیں ہے کہ اگر ہم یہ شرط رکھیں گے کہ جس فورم کو انڈیا لیڈ کرے گا یا جس میں اس کی ایک بڑی ایک سپریمیسی نظر آئے گی، ظاہر ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کو دنیا میں ایسا کوئی فورم ملے گا ہی نہیں جس میں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ایک تو آپ کا پڑوسی نیکسٹ ڈور نیبر ہے، تو جو جیوگرافکلی ظاہر ہے کہ دنیا کی جو پالیٹکس ہے وہ اس حساب سے بھی تقسیم ہوتی ہے کہ کوئی ملک کہاں پہ واقع ہے، تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو آپ جہاں جائیں گے آپ کو انڈیا کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ دونوں کا تعلق جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ سے ہے، آپ اس سے کتنا انکار کریں اور آپ کہیں نہیں جی ہمارا تعلق گلوبل ساؤتھ سے نہیں. پہلے آپ نے 70 سال اس بات پہ صرف کر دیے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ جنوبی ایشیا سے نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ یا سینٹرل ایشیا سے ہے. تو چونکہ آپ ایک حقیقت کو توڑ موڑ کے دنیا کو ہضم کرانا چاہتے تھے، اس لیے کسی نے اس کا سیریس نوٹس نہیں لیا، اور 70 سال کی جمع خرچ کے بعد آپ ابھی تک ساؤتھ ایشیا میں ہی ہیں. لیکن آپ کے 70 سال اس بات پہ ضائع ہو گئے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہزاروں اپارچونیٹیز بھی ضائع ہو